اخباری خبر اور سرخی کے مطابق پنجاب میں ڈینگی نے پھر سر اٹھا لیا ہے. رواں سیزن 3000 مریض رپورٹ، 13 اموات رپورٹ. 3 سال سے حکومتی سپرے بھی بند ہے. کیا کہیں گے؟ یاد رکھو، انسان اور وبائیں، انسانوں اور وباؤں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تاریخ بھری پڑی ہے. تو اچھا، یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا نا رولا ہوتا رہتا ہے. کبھی وہ ہو گیا، کبھی ہیضہ، کبھی چیچک، کبھی فلانا کو ملیریا بگا دیا چیچک میں. آج وہ بچوں کو ٹیکے شیکے ماشاءاللہ جن کے سر پہ پتہ نہیں کیسا کیسا بھوت سوار ہے، وہ لگنے پولیو کے ٹیکے. وبا چلتی ہے. آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ہے وہاں اولادیں نہیں ہوتی، جہاں رکتے نہیں. دیکھو، آپ کی اصل وبا جو نہیں رک رہی اس کا سوچو. ڈینگی کا پھر کوئی علاج ہوگا، کوئی احتیاط ہوگی، لیکن آپ کی اصل وبائیں ہیں بھوک، ننگ، غربت، جہالت، ناانصافی، انتہا پسندی، غیر انسانی رویے. یہ ہیں وبائیں. ماتم کرنا ہے تو ان وباؤں کا کیا کرو. یہ ڈینگی شینگی چھوڑو. یہ انسانوں کے یہ وبائیں جتنی بھی ہیں، یہ بنی نوع انسان کی یہ شریک حیات ہوتی ہیں. جیسے بیگم ضروری ہوتی ہے نا زندگی میں، اس طرح وبا بھی ضروری ہوتی ہے. اس سے انسان بڑا ہی ہے نا، کم تو نہیں ہوا. ہماری وبائیں اور طرح کی ہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں. واسطہ والے خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پانی میں وہ آرسینک ہے. وہ بچے مار رہے ہو تم خود. آرسینک زہر ہے جو وہ سلو پوائزننگ کی گئی تھی نپولین بوناپارٹ کو سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں. تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اور وجوہات کی بنا پہ جو مرتے ہیں ان کی نہیں کوئی تکلیف آپ کو. بچہ جو آپ نے کرائے پہ چلا دیا ہے ٹائروں کی دکان پہ، پان سگریٹ کی دکان پہ، بھٹوں پہ یا مختلف جگہوں پہ، مجھے یہ بتاؤ وہ وبا نہیں ہے؟ اس پہ کبھی کوئی نہیں بولتا. ڈینگی آ گیا، آنے دو ڈینگی. اور بات سنو، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے 100 سال کے بعد مکمل طور پہ ساری پاپولیشن تبدیل ہو گئی ہوتی. کہیں دیر ہے، دیر میں موت آتی ہے، کہیں جلدی، کہیں بہت جلدی. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کہتا ہے ڈینگی؟ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنے کروڑوں روپے اس میں بنائے ہوں گے اسی چکر میں. بالکل. وہ آنے دو، کوئی بات نہیں. جن کو کنٹرول کر سکتے ہو وہ تو کر نہیں سکے. ڈینگی ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، آج کل ہر کوئی انقلاب کی بات کر رہا ہے. انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آئے گا. آپ بتائیں انقلاب ہوتا کیا ہے، اور جب انقلاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، انقلاب کبھی بھی نہیں آیا دنیا میں، یہ یاد رکھنا. دنیا کا ہر نام نہاد انقلاب صرف پرانے ظالموں کو نئے ظالموں سے ریپلیس کرتا ہے. یہ یاد رکھنا. کسی انقلاب نے کوئی انقلاب نہیں لایا. بالکل یہ ایک رومانس ہے. ایمی کسی زمانے میں کوئی لفظ چلا ہوگا، انقلاب زندہ باد، برے صغیر میں کیا نکلا اندر سے؟ کخ بھی نہیں. انقلاب زندہ باد. انقلاب کیا ہے؟ آپ پرانے ظالموں کو نئے ظالموں کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. ہمارے ہر حکومت، پٹھوں کا بھی انقلاب تھا، کدھر گیا ہے؟ یہ جو ملک سنوارو، نواز شریف صاحب کا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تارے توڑ لائیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں گے. ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کیا ڈرامہ گیری ہے؟ کچھ بھی نہیں، بد سے بدتر ہے. تو انقلاب نہیں ہوتا. یہ دیکھو، بات سنو، انقلاب کا جو ہمارے یہاں تصور ہے وہ احمقانہ ہے. میں خود انقلابی رہا ہوں، میں نے تو بھگتا ہوا ہے بھائی. یونیورسٹی ڈیز تک میں آہستہ آہستہ وقت نے بتایا، سمجھایا، کو لکھا پڑھا، کو بزرگوں سے سنا. دیکھو، انقلاب ہے کوئی کایا پلٹ جائے راتوں رات، یہ ہوتا نہیں. قدرت کا یہ پیٹرن ہی نہیں ہے. بچہ ٹارزن کا ہو، سیمسن کا ہو، رستم کا ہو یا ہرکلیس کا ہو، وہ اتنا صحیح ہوگا بلونگڑا. پیدا ہوتے ہی وہ ٹین ایجر نہیں ہو سکتا. وہ پہلے بچپن آئے گا، بوڑھے کا زمانہ، فلاں 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 فلاں. اچھا، چلتا جائے گا. ایوولوشن
وہ تو بات سمجھ آتی ہے. دیکھو شیر خار بچہ ہے, پاؤں پاؤں چلتا ہے, ماں کی انگلی پکڑ کے, باپ کی انگلی پکڑ کے, پھر لڑک پانا ہے, جوانی ہے, بھرپور جوانی ہے, ادھیڑ عمری ہے, بڑھاپا ہے اور موت ہے. یہ ایک پروسیس ہے ایولیوشن. یہ ایک اچھا جو بے شمار صحرا ہیں وہ کبھی سمندر تھے, آج کے سمندر پتہ نہیں کیا ہوں گے کل, مجھے کیا پتا. تو بنیادی طور پہ ایولیوشن کی تو سمجھ آتی ہے, ایوالو کرتا ہے انسان. پہلے دن تو نہیں جہازوں پہ سورج ہو اس کی پوجا شروع کر دی, درختوں کی پوجا, سمجھ ہی نہیں آئی. یاد رکھنا وہ انسان جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ بھی دراصل خدا ہی کی پوجا کرتا تھا, اس کی عقل ہی محدود تھی. آہستہ 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 پھر ریلیجن ایولیوشن نہیں. جو انسان آج کل 2024 میں ہم آپ ہیں, 1000 سال پہلے تصور کرو, اس کو بھی چھوڑو, 500 سال پہلے تصور کرو, 200 سال پہلے تصور کرو, کیا اوقات تھی, پلے کیا تھا. آج یہ مسلم شاور ہے تو فلانا ہے ٹمکانا ہے, اور چھوڑو. اس لیے یہ فراڈ ہے. انقلاب بالکل کوئی چیز نہیں. دنیا کا کوئی انقلاب اٹھا لو, کوئی, بدھ مت. چلو اب بات سنو, ننگے پاؤں پھرو تاکہ کوئی کیڑا تمہارے جوتے کے نیچے آ کے نہ مر جائے. انہوں نے میانمار میں مسلمانوں کو حشر کر دیا. عیسائیت میں کیا ہے, ایک تھپڑ کوئی ایک تھپڑ مارے آپ کو, دوسرا گال آگے کر دو. سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار میں ایک دوسرے کے بکیے ادھیڑ دیے انہوں نے. گریٹ بریٹن بیچارہ منی بریٹن رہ گیا. تو یہ نہیں ہوتا, یہ فراڈ ہے. انقلاب یہ جہالت ہے, یا ہمیں یہ ایک معصومیت ہے, یوں کہہ لو. ہم تو جاہل تھے جب ہم بڑے انقلاب اور یہ اور وہ فلانے ڈمکانے, جیلیں کاٹ, یہ سارا کچھ کیا ہوا. اب سمجھ آ گئی نہیں, قومیں نہیں اوور نائٹ بنتی, یا آپ کی طرح ریورس میں جاتی ہیں پاکستان کی طرح, یا وہ پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ. ہمارے بعد رہا ہونے والا چین کا بھی حال تو دیکھو. چین لائے کے بارے میں, ماؤ کے بارے میں کبھی پڑھ کے دیکھو کیا تھا, کہاں گئے وہ, اوور نائٹ ہوا ہے. افیمیوں کی سرزمین تھی. تو انقلاب آ رہا ہے, انقلاب آ رہا ہے, کتنے آ رہا ہے, تو کیوں آ رہے ہیں, اور اس ملک میں آنا ہے. انقلاب بیہودہ بات, سلو اینڈ سٹیڈی والی بات ہے. طویل جد و جہد کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. صحیح سمجھ گئے ہو جی. ہاں, انقلاب. ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ خبر. بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم نے محمد یونس نے کہا کہ یہ نیا بنگلہ دیش ہے, کیا کمنٹ کریں گے؟ یار اللہ نہ کرے, وزیر اعظم محمد یونس ایک باوقار آدمی ہیں, نوبیل پرائز, اور یہ وہ ہمارے طرح کو جاہل تھوڑی ہیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی لاؤ. اچھا, لیکن ان کو یہ علم نہیں شاید کہ جب سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ملک دو لخت ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس کو نیا پاکستان کا نعرہ دیا, اور یہ نعرہ لگایا تھا کدھر ہے اب یہ نیا پاکستان. تو اللہ نہ کرے ان کا نیا بنگلہ دیش بھی ہمارے نئے پاکستان جیسا ہو. کام کرو, سر پھینک کے کرو. معجزوں کی توقعات, معجزوں کا زمانہ نہیں ہے. کام کرو سر پھینک کے, صحیح ڈائریکشن میں, خلوص کے ساتھ. اللہ پاک کرم کرے گا, ورنہ چھتر کھاؤ. صحیح جی. حضرت صاحب, WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دل کی تکالیف سے اموات میں دنیا میں 30ویں نمبر پر ہے. 60 برس تک کی عمر کے ہر 4 میں سے ایک شخص دل کی شریانوں کی کمزوری میں مبتلا ہے. تمباکو نوشی, مرغن غذائیں, موٹاپا, ہائی بلڈ پریشر امراض قلب کی بڑی وجوہات ہیں. بہت زیادہ. اس میں آپ نے ایک بہت اہم فیکٹر ہے وہ نہیں ڈالا, وہ ہے آلودگی. ہمیں تو تمیز ہی نہیں. فصلیں وہ جو کٹائی کٹوئی کے بعد جلا دینا فلانا, تو جانوروں والا رویہ ہے. دیکھو تمباکو نوشی, مرغن غذائیں آپ کہہ رہے ہو. اچھا, بازاری کھانا, میں نے تو لکھا ہے, میری کتاب ہے کالے کول, اس میں ایک کول یہ ہے کہ بازار کا کھانا جتنا لذیذ ہوتا ہے اس سے زیادہ غلیظ ہوتا ہے. کوئی تمیز ہی نہیں ہے. اچھے خاصے گھروں میں
جو بچیاں یا بندے جو بھی کچن میں کام کرتے ہیں، مجال ہے ان میں سے کبھی کسی نے ماسک پہنا ہو. آٹا دھونے کے لیے کوئی اہتمام، دھونے کے لیے کیا، گوندنے کے لیے کوئی کیا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا دانتوں سے قبریں کھودتے ہیں. کبھی دیکھو خدا کی قسم، یہ صدیوں کی بھوک ہے. شادیوں بیاہوں پہ نا کراہت آتی ہے، ڈنگروں کی طرح پہاڑی بنا کے بیٹھ جائیں گے. قبروں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، قبریں کھودتے ہیں اپنے دانتوں سے. اچھا میں اور اطہر ہم تقریباً ڈیلی، ورنہ آن این ایوریج 5 days a week واک کرتے ہیں. آپ اطہر صاحب سے پوچھ لینا، ہمارے علاوہ 2-4 بندے ہوتے ہیں صرف. اتنا خوبصورت پارک ہے وہاں، واٹر فال ہے، فوارے چل رہے ہیں، لیکن نہیں، کم سے کم لوگ آپ کو ملیں گے. مال ٹاؤن پارک سے کوئی بہت بڑا ہے. میں ایک زمانے میں جب مال ٹاؤن میں رہتا تھا تو وہاں میں جایا کرتا تھا، تب بھی میں دیکھتا تھا کہ یار حق ادا نہیں کر رہے. حالانکہ وہ ارد گرد کے لوگ بھی بات. اچھا دیکھو، انسان ہاتھوں سے کھاتا ہے مگر پاؤں کی حرکت بے شک برکت ڈالتی ہے. ڈنگروں کی طرح ڈھونس تو لیا آپ نے. اچھا حکم ہے، ہم تو عجیب، ہمارا تو پتہ نہیں ہے کہ اشتہار ہے بڑا دلچسپ، تھوڑا اور کھاؤ. حضور کا حکم کچھ اور ہے، بالکل ہی کچھ اور ہے، کہ بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. اب کہاں وہ حکم صدیوں پہلے، جب کوئی یہ سائنس وائنس کا بھی کوئی اتنا رولا نہیں تھا ہی نہیں. بلکہ ادھر جب تک ناک سے دھواں اور کانوں سے کھانا باہر نہ آنا شروع ہو جائے، ڈنگر رکتے ہی نہیں. حیران رہ جاتا آدمی. اور اس طرح کھاتے ہیں بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی کے ساتھ، نہ کچھ صفائی. ہاتھ دھونے کا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مجھے شاید یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن موسٹ آف دا پیپل، میں اپنے بھی، میرے بہت سارے مہمان ایسے ہیں